اپنی بیوی کو یہ کہہ سکتا ہے جی میری بیوی میری مرشد ہے. یہ تو صحیح ہے. اور دوسری بات کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو مذہبی انتہا پسندی پر دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ نیک ہے تو وہ بشرا بی بی ہیں. تو اس نے تو سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا. سر کیا بات کی, یہ سستے نشے کا جو ہے نا ریئیکشن ہوتا ہے. سستے نشے کا. ہاں نشہ, نشئی آدمی ہے, زانی آدمی ہے, شرابی آدمی ہے. دیکھیں نا آپ اس کی دیکھ لیں نا, ساری ہسٹری دیکھ لیں. سر میں اب کیا بتاؤں آپ. اگر کہہ رہے ہیں وہاں موجود ہیں وہ نکلیں گے یا عمران خان صاحب کو بھی ساتھ میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ سر اریسٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے. یہ ایک فتنہ ہے, اس صدی کا فتنہ, سیدھی سی بات ہے, اور فتنے کو ختم ہو جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتنے ختم ہوئے. قادیانیت کو فروغ دینا اور آپ اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے منفیت کنڈے استعمال کرنا کہ بھئی کسی طریقے سے ہم نوجوان نسل کو بگاڑ دیا ہے, بہت نوجوان نسل کو بگاڑا ہے. اور پھر پیغمبری کے دعوے اس طرح کی جو ہے نا وہ, لیکن پیغمبری کے دعوے تو عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کیے سر. نہیں سر دیکھیں اگر لوگوں نے کیے ہیں کم سے کم ان کو ڈینائی تو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اس طرح کے بیانات نہ دیں. ہاں یہ تو بنتا ہے. اس طرح کے بیانات نہ دیں. آپ اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ میں اس صدی کا پیغمبر ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ میرا رتبہ ہے اور جیسے نبی کو تیار کیا جو گیا تھا ایسے مجھے تیار کیا گیا. اس طرح کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, گڈ نیم آپ کا؟ ڈاکٹر نثار احمد عمران جی. ڈاکٹر صاحب میرا نام بھی عمران ہے ویسے تو. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ملکی حالات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اب آپ عوام کو, ملک کو, سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ عمران خان صاحب نے سیاست کا بیڑا غرق کر دیا. اصل میں پتہ کہ آرمی ہے تو ہم ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آرمی کی وجہ سے ہی سارا سلسلہ ہے. دیکھیں نا شہداء کے مجسموں کو جلانا, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا, جناح ہاؤس پہ حملہ کرنا, تو بالکل ٹھیک نہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس نے سیاست کو بغیرتی کی طرف جو ہے نا وہ موڑ دیا ہے, گندی سیاست شروع کر دی ہے, نوجوان نسل کو بگاڑ دیا ہے, بہت نوجوان نسل کو بگاڑا ہے. اور پھر پیغمبری کے دعوے اس طرح کی جو ہے نا وہ, لیکن پیغمبری کے دعوے تو عمران خان صاحب نے خود تو نہیں کیے سر. نہیں سر دیکھیں اگر لوگوں نے کیے ہیں کم سے کم ان کو ڈینائی تو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اس طرح کے بیانات نہ دیں. ہاں یہ تو بنتا ہے. اس طرح کے بیانات نہ دیں. آپ اس طرح کے دعوے نہ کریں کہ میں اس صدی کا پیغمبر ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ میرا رتبہ ہے اور جیسے نبی کو تیار کیا جو گیا تھا ایسے مجھے تیار کیا گیا. اس طرح کے جو دعوے ہیں نا یہ نہیں. اب دیکھیں نا تمام لوگ چھوڑ کر جو ہے نا وہ آ رہے ہیں. اب ہر بندہ کہہ رہا ہے, فواد چودھری صاحب, جمشید چیمہ صاحب, یاسمین راشدہ صاحبہ, کہ بھئی ہم نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. سالڈ چیزیں ہیں, ایمانداری کی چیزیں ہیں. اس طرح کی چیزوں کو نبی کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے, مذہبی ٹچ نہیں دینا چاہیے. سیاست سیاست ہے, سیاست. آپ اس طرح کی جو ہے نا منفی سیاست تو نہ کریں نا کہ آپ جو ہے نا وہ منفی مشہوری کریں اپنی کہ بھئی لوگ جو ہے نا مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, اوتار سمجھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے زمان پارک کا, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ وہاں سے جو دہشت گرد کہہ رہے ہیں وہاں موجود ہیں وہ نکلیں گے یا عمران خان صاحب کو بھی ساتھ میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ سر اریسٹ کر لیا جائے تو بہتر ہے. یہ ایک فتنہ ہے, اس صدی کا فتنہ, سیدھی سی بات ہے, اور فتنے کو ختم ہو جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتنے ختم ہوئے. قادیانیت کو فروغ دینا اور آپ اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے منفیت کنڈے استعمال کرنا کہ بھئی کسی طریقے سے ہم قادیانیت کو جو ہے نا فروغ دیں. اور آپ دیکھ لیں آگے پیچھے سارا سلسلہ دیکھ لیں, کھلی کتاب کی طرح دیکھ لیں, کھلی کتاب کی طرح دیکھ لیں کہ قادیانیت کے بل کو پاس کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا. یہ بل آپ کو کیا لگتا ہے کون پاس کر رہا ہے اس طرح کے بل؟ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور کون؟ ابھی تو وہ حکومت میں نہیں ہے. حکومت میں نہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا 3 سال؟ دیکھیں نا آپ پریویس دیکھیں, آپ جا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. کوئی ایسا کام کیا ہو؟ وہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سر. کوئی کام نہیں. دعوے دکھا دیں, آپ دعوے دکھا دیں, میں پی ٹی آئی جوائن کر لوں گا. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور حکومت کے اندر کوئی بھی جو ہے عوام کے لیے ریلیف پیدا نہیں کیا؟ سر آپ دیکھیں عمران خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا تھا جی 90 دن میں کام کروں گا, عدالتی نظام, فوجی نظام, پولیس کا نظام, عدلیہ, یہ وہ اور ہر چیز پکڑوں گا. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک کام کیا انہوں نے 3.5 سال میں؟ یعنی کہ
यानी कि आपकी राय के मुताबिक वो अपनी दौरे हुकूमत में ज़ीरो रहे हैं। सर जीरो ही रहे, आप मुझे बताएं ना पहले क्या हालात थे, इसके भुगते हुए हालात हम लोग भुगत रहे हैं ना। आप ईमानदारी से बता दें अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि इसने कोई एक अच्छा काम किया हो। सर हमारी राय तो सारी बात है कॉमन होती है सर, ठीक है, तो हमने तो बेसिकली आवाम की आप लोगों की राय जो है वो आवाम तक पहुंचानी है। सर कोई काम ऐसा किया हो, आप ये देखें कि 2018 में रेट्स क्या थे, इसके दौर में क्या हुआ, पीक पर गए, IMF के मुआहदे इसने तोड़ने के बाद जो है ना नए सिरे से मुआहदे किए, और फिर इसने आने वाले वक्त के बारे में बता दिया था कि महंगाई बहुत बढ़ेगी, और इनके खुफिया इंटरव्यूज़ आए कि जनाब अली हमने तो हुकूमत इसीलिए छोड़ी कि जनाब आगे जो है ना आने वाली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। तो देखे ना कि वो गले में पड़ गया ना सब कुछ। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और मकाफाते अमल है, जो आप बोएंगे वो काटेंगे, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। जो शख्स अपनी बीवी को ये कह सकता है जी मेरी बीवी मेरी मुर्शद है, ये तो सही है। और दूसरी बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी को मजहबी इंतहा पसंदी पर देखा है और मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा नेक है, तो वो बुशरा बीबी हैं। तो इसने तो सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। सर क्या बात की, ये सस्ते नशे का जो है ना रिएक्शन होता है। सस्ते नशे का। हाँ नशा है, नशेई आदमी है, जनी आदमी है, शराबी आदमी है। देखें ना आप इसकी देख लेना, सारी हिस्ट्री देख लें। सर मैं अब क्या बताऊँ आपको, अब क्या बताऊँ आपको, सबके सामने ये सब लोग खड़े हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम।